ایک خوبصورت جھیل کے نیلے پانی میں سنہری رنگ کی مچھلی رہتی تھی جس کا نام چمکی تھا۔ چمکی کی چمک اتنی شاندار تھی کہ وہ جھیل میں سب کی توجہ کا مرکز بنی رہتی تھی۔ ہر جانور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا اور چمکی کو اپنی انفرادیت پر فخر محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک چھپی ہوئی خواہش تھی جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ ایک دن چمکی نے جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھا تو ان کے پروں کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور دل میں سوچا، کاش میں بھی اڑ سکتی، ان پرندوں کی طرح آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتی۔ چمکی کے دل میں یہ خواہش اتنی زور پکڑنے لگی کہ وہ دن رات اسی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ جھیل کے دوسرے جانور جیسے کچھوا، مینڈک اور چمگادڑ سب اسے سمجھاتے کہ تمہیں اپنی چمک پر فخر ہونا چاہیے، تمہاری انفرادیت تمہیں خاص بناتی ہے، مگر چمکی کو اڑنے کی خواہش چین نہ لینے دیتی۔ ایک دن جھیل کے ایک کونے میں چمکی کو ایک بوڑھی مچھلی ملی جو بہت عقل مند سمجھی جاتی تھی۔ چمکی نے اس سے اپنی خواہش کا ذکر کیا، بوڑھی اماں، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی پرندوں کی طرح آسمان میں اڑ سکوں، کیا یہ ممکن ہے؟ بوڑھی مچھلی نے نرمی سے جواب دیا، بیٹی، ہر مخلوق کی ایک الگ دنیا اور اہمیت ہوتی ہے۔ تمہاری دنیا پانی کی ہے، پرندوں کی دنیا آسمان کی۔ اگر تم اپنی دنیا چھوڑ کر کسی اور کی دنیا میں جانے کی کوشش کرو گی تو تم کچھ نہ کچھ کھو دو گی۔ لیکن چمکی کی خواہش بہت مضبوط تھی اور اس نے بوڑھی مچھلی کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ چمکی نے طے کیا کہ وہ اپنی چمک قربان کر کے بھی اگر اڑ سکتی ہے تو اڑنا چاہے گی۔ چمکی جھیل کے کنارے ایک جادوگر کے پاس گئی اور اپنی خواہش بیان کی۔ جادوگر نے کہا، میں تمہیں اڑنے کی طاقت دے سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اپنی چمک سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ چمکی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً حامی بھر لی۔ جادوگر نے اپنی چھڑی گھمائی اور چمکی پر جادو کر دیا۔ چمکی کے جسم پر ننھے ننھے پروں کی مان پنکھ اگ گئے اور وہ آہستہ آہستہ پانی پر اڑنے لگی۔ اس نے پہلی بار آسمان کی طرف پرواز کی اور خوشی سے جھومنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ اوپر اڑنے لگی اس کی سنہری چمک آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ چمکی نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اب وہ عام مچھلی بن چکی ہے جس میں کوئی خاص بات نہیں رہی، اس کی چمک ختم ہو چکی ہے۔ چمکی آسمان میں تو اڑ رہی تھی لیکن وہ اندر سے خالی محسوس کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی انفرادیت جو اسے سب سے الگ بناتی تھی وہ کھو چکی ہے۔ چمکی واپس جھیل کی طرف آ گئی اور اپنے پرانے دوستوں سے ملی۔ سب نے اسے دیکھ کر افسوس کیا کیونکہ وہ اب چمکیلی سنہری مچھلی نہیں رہی تھی۔ چمکی نے بوڑھی مچھلی کی بات یاد کی اور اسے احساس ہوا کہ ہر مخلوق کی اپنی جگہ اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور واپس جادوگر کے پاس گئی۔ مجھے میری چمک واپس چاہیے، چمکی نے شرمندگی سے کہا۔ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے سچائی سیکھ لی ہے، یہ تمہارا انعام ہے۔ جادوگر نے دوبارہ اپنی چھڑی گھمائی اور چمکی کی چمک واپس آ گئی۔ چمکی نے دوبارہ کبھی اڑنے کی خواہش نہیں کی کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ ہر مخلوق کی اپنی خوبصورتی اور انفرادیت ہوتی ہے اور اسے اپنی خوبیوں پر فخر کرنا چاہیے۔